گلا نہیں کٹا، خنجر میں دھار بھی ویسی تھی، گلا ویسے ہی تھا. کسی کو شک نہ ہو کہ صاحب ہو سکتا ہے خنجر ڈپلیکیٹ رہا ہو. اس لیے اگلا منظر بھی آپ کے سامنے ہے. جب جناب اسماعیل ہٹے اور وہاں دمبا آیا، چھری وہی تھی، ہاتھ وہی تھا، صرف گلا بدلا تھا، چھری نے اپنا کام کر دیا. صرف گلا بدلا، چھری نے اپنا کام کر دیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ صرف اتنا سا، اگر خدا نہ چاہے تو تیز دھار خنجر گلے پہ چلنے کے بعد بھی گلا نہیں کاٹ سکتا. اگر وہ چاہے صرف ذرا سا معمولی سا خنجر بھی گلا کاٹ کے چلا جائے. سب آپ محمد وہ ہر شے پہ قادر ہے. جب وہ ہر شے پہ قادر ہے، بہتے ہوئے دریا میں راستہ بنا سکتا ہے، بڑھتے ہوئے شعلے کو بجھا سکتا ہے، چلتے ہوئے خنجر سے گلا بچا سکتا ہے. جب اتنا قادر ہمارا مالک ہے، پھر ہم کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھ رہے ہیں. یہ اس مالک کی شکایت نہیں تو اور کیا ہو؟ اس مالک کا کی بہرحال کہیں نہ کہیں ہم شکوا کر رہے ہیں. ایسے مالک کے ہوتے ہوئے کسی اور کے سامنے چلے جانا، اس کا مطلب ہمیں خود اپنے مالک کی پہچان نہیں ہے، اپنے مالک کی شان کریمی سے واقف نہیں ہے. وہ قادر ہے، وہ صاحب اختیار ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ عطا بھی کرتا ہے. عزیزان گرامی، وہ ہر شے پہ قادر خدا کہتا ہے قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات، وہ صاحب قدرت خدا، وہ کہ جس نے موت اور حیات کو خلق کیا. اتنا قدیر پروردگار نے تو بہت کچھ خلق کیا ہے، ساری کائنات خلق اس نے کی ہے. یہاں پر موت اور حیات کا تذکرہ بہرحال اپنے آپ میں تفسیر طلب ہے. بعض عمیق باتیں جو ایسی ہوتی ہیں وہ مجلسوں میں بیان کرنے بہرحال نہیں ہو پاتا، کیونکہ یہاں کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے، ذوق کچھ اور ہوتا ہے، حالات کچھ اور ہوتے ہیں. اور صرف گزرنا چاہوں گا کل قدرت کا اعلان کرنے کے بعد موت اور حیات کا تذکرہ. شاید کہیں نہ کہیں ہم جیسوں کو اس طرف بھی متوجہ کر رہا تھا کہ یہ موت اور حیات اسی کی قدرت میں ہے، اسی کے اختیار میں ہے. تم کتنے ہی بڑے طبیب کیوں نہ ہو جاؤ، کتنے ہی بڑے حکیم کیوں نہ ہو جاؤ، کتنے ہی بڑے ڈاکٹر کیوں نہ ہو جاؤ، کتنے ہی بڑے صاحب دولت کیوں نہ ہو جاؤ، ہر شے کا علاج کر سکتے ہو، موت کا علاج تمہارے پاس نہیں. جب تک بیماری ہے دوا کا علاج، دوا مل جائے گی، علاج ہو جائے گا، شفا مل جائے گی. مگر جس لمحے قدرت نے تمہاری موت لکھی ہے، جو اجل کا وقت اس نے معین کر دیا ہے، جو لمحہ تمہارے روح کے نکلنے کا اس نے طے کر دیا ہے، اب آپ بڑے سے بڑے اسپتال میں چلے جائیے، وہاں سے لاش بھی آئے گی، زندگی نہیں ملے گی. کائنات کے کتنے بڑے ہاسپٹل میں چلے جائیے آپ، بہت دنیا کا سب سے ٹاپ گریڈ ڈاکٹر ڈھونڈ کے لے آئیے آپ، بیماری کا علاج کر سکتا ہے، زندگی نہیں. اگر بڑے بڑے ڈاکٹر اور بڑے بڑے ہاسپٹل حیات دے سکتے ہوتے تو ان اسپتالوں سے لاشیں نہ نکلتے، لوگ زندہ ہو کر کے وہاں سے. یہ لاشوں کا بڑے طبیبوں کے یہاں سے آنا یہ بتا رہا ہے کہ معالجہ تمہارے اختیار میں ہوگا، مگر وہ بھی کلی طور پہ نہیں، جب تک اس کا ارادہ شامل نہ ہو جائے. مگر حیات دینا یہ تمہارے اختیار میں ہے. ایک موت کی منظور ہے، بات حیات کی بھی ہے. آپ بخوبی جانتے ہیں قدرت اگر کسی خانوادے کو نعمت اولاد سے محروم رکھنا چاہے تو دلا سکتا ہے. کوئی طبیب، کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر، کوئی استاد تدبیریں کر کے ٹیوب تک کہاں تک کتنا پہنچے، لیکن وہ بات اس کی اولاد کہلائے تو نبی اور اس کی قدرت میں نہیں ہے. نبی کہہ دوں آسان لفظوں میں اور آسان لہجے میں کہہ دوں، یہ منظر ہم نے اور آپ نے ہزاروں مرتبہ دیکھا ہے. کوئی ایک حادثہ پیش آیا، چھوٹا سا حادثہ ہوا،
ایک گاڑی ٹکرائی، جتنے تھے سب مر گئے، اور وہی یہ منظر بھی دیکھا ہے، بڑا حادثہ ہوا، پلین کریش ہو گیا، جہاں بچنے کا امکان نہیں تھا وہاں سے بندہ زندہ نکل آیا. ہوا ہی نہیں ہوا، جہاز کریش ہوا، بندہ زندہ آیا، ہم نکل آیا، زلزلہ آیا، پورا گھر گر گیا، مرنے والے سب مر گئے، وہی ایک چھوٹا سا بچہ زندہ نکل آیا. کیسے نکل آیا؟ میں اتنا سمجھ سکا، قدرت نے جسے حیات دینا چاہا اسے نہ کوئی وبا مار سکی، نہ کوئی بلا مار سکی، نہ زلزلہ مار سکا، نہ حادثہ مار سکا. مگر جس کی حیات خدا نے سلب کر لی ہو اسے نہ کوئی طبیب بچا سکا، نہ کوئی حکیم بچا سکا، نہ کوئی ڈاکٹر بچا سکا، نہ کوئی اسپتال بچا سکا، غرض کوئی اسے زندہ نہ کر سکا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اختیار میں یہ شے نہیں ہے، مگر مقام حیرت و تعجب ہے. کبھی کبھی عالم انسانیت میں سوال اٹھتا ہے کہ آخر ابھی تو آپ یہ کہہ رہے ہو یہ ہمارے اختیار میں کہیں نہیں ہے، اور کیا کریں مولانا؟ ایک منظر ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ایک انسان کو زندہ لے کر کے تابوت میں آئے، زندہ تھا، زندہ تھا، جب لے کے چلے تھے زندہ تھا، کسی کے سامنے لا کے رکھا زندہ تھا، اس نے جیسے کہا اللہ اکبر مردہ ہو گیا. منظر آپ کے سامنے ہے نا، واقعہ آپ کے ذہنوں میں. یہ لوگ لے کر کے آئے تھے دیکھنے کے لیے، آخر جو یہ کہہ رہا ہو کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، ذرا دیکھیں وہ سامنے کی بات بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے. ایک فکرہ تو جب ایسی عظیم ہستی کا کوئی امتحان لینے کے لیے پڑے تو اسے موت ہی آنی چاہیے. صلوات پڑھیں. یہ کیا ہو گیا؟ وہ اس کے اختیار میں، وہ خالق موت و حیات ہے. ہم نے یہ منظر دیکھا، لوگ لے کر کے آئے تھے. اب بہرحال اس ماں کو کیسے راضی کیا وہ تو ماں جانے. لے کر کے پہنچ گئے، یہاں تکبیر ہوئی، سے کام ختم ہو گیا. جیسے ہی لوگوں کو یقین ہو گیا صاحب کہ ارے یہ تو سامنے والی بات سمجھ نہیں پائے، اور ارے بڑی دعوے کرتے دیکھو یہ تو زندہ تھا ہے کہاں؟ میری بات آپ سمجھ آتے تھا جب تم لائے تھے، تھا اب کہاں ہے؟ جب بدلے ہوئے منظر کو ان لوگوں نے دیکھا جو بغرض امتحان آئے تھے، تو ظاہر بات ہے جن کے مزاج میں ہر میدان کو چھوڑ کر کے چلے جانا ہو، یہاں کیا سیکھتے؟ باقی آپ سمجھتے نہیں اطمینان سے. آپ جانتے ہیں میں بہت زیادہ زور نہیں کرتے باتوں کو، وہ تو اپنے اپنے راستے نکل گئے. مگر جس کا بیٹا تھا، جس کا لال تھا، اس کے جگر کا ٹکڑا تھا، وہ بھلا ایسے حالات میں کیسے چھوڑ کے چلی جاتی؟ اپنے قدم پکڑ لیے. مولا بس آپ ہی لوٹا سکتے ہیں. لیکن یہ ہے وہ منظر میں کاش لفظوں میں پیش کرنے جاؤں کہ جہاں غیروں نے ساتھ چھوڑ دیا، اپنا کون ہے اس نے دامن پکڑ کے بتا دیا. کاش آپ پہنچ جاتے. جب تک حیات تھی بڑے قریبی بن کر کے آئے تھے، جیسی حیات نکل گئی ساتھ چھوڑ کر کے چلے گئے. اب تو فرق سمجھو اپنا کون ہوتا ہے، پرایا کون ہوتا ہے. دنیا اس منظر کو بڑا یاد رکھتی تو بات آسان ہو جاتی. حیات پیغمبر میں کتنے ساتھ رہے، کتنے کم چھوڑ کر چلے گئے، آپ بعد میں سمجھتے رہے. مجھے کہنا نہیں ہے، یہاں جو اپنا تھا اس نے دامن تھام لیا، اس عالم میں چھوڑ کے نہیں جا سکتا. تاریخ کو منظر یاد دلاؤں آپ کو. میں ایک منظر تاریخ نے یہ بھی ذکر کیا ہے، جب شمع کی روشنی گل ہوئی، جو پروانے تھے چلے گئے، مگر جو اپنا تھا وہی رہ گیا. اس نے بتا دیا صرف اپنے مفاد کے لیے ساتھ رہنے والے اکثر بیگانے ہوتے ہیں.
وقت مصیبت ساتھ دینے والے ہی اپنے کہلاتے ہیں. یہ ماں تھی، آپ ہی کر سکتے ہیں. جس کی تقدیر میرا بیٹا گیا وہی واپس لا سکتا ہے. اب یہاں پہ جو مولا نے حکم دیا اور وہ زندہ ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ میری اتنی دیر کی تقریر، خالق موت و حیات خدا ہے، سب اس کے ہاتھ میں ہے، ہمارا اختیار نہیں چلتا، یہ ہوا کیا؟ میں کرنا چاہوں گا. اس نے کہا خلق الموت والحیات، کہا کہ بات والے میں لے جاؤں نہ تو مرحلہ ہے پودا. وہ صاحب قدرت خدا جس نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے، یعنی موت و حیات مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے. اور صاحبان نے خیر تشریف فرما اور علماء کرام شاید یہ بات ظاہر کریں گے، جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب میں سب سے اعلیٰ اور اشرف مخلوق کا نام انسان ہے. باقی ساری مخلوقات اس سے پستر ہیں، اس سے کمتر ہیں. اب جب ساری مخلوقات انسان سے کمتر ہیں تو پھر اب انسان کی اشرفیت کا تقاضا تھا کہ ہر کمتر مخلوق اس کے اختیار میں ہوتی. کیونکہ اگر کوئی بھی کمتر مخلوق اس اشرف الخلق کے اختیار میں نہ ہوگی تو اس کی اشرفیت پہ حرف آ جائے گا کہ بھائی کیسا اشرف اور اعلیٰ ہے کہ وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے. چھوٹا ہوگا کہ اس کے اختیار میں نہیں رہتا، اختیار میں اس کے ہونا چاہیے. موت و حیات بھی مخلوق ہے، اسے بھی انسان کے اختیار میں ہونا چاہیے تاکہ انسان کا مقام اشرفیت محفوظ رہے، اس کا وقار اشرفیت سلامت رہے. مگر کیا کریں، بات کو واضح کروں بچوں کے لیے. گھروں میں، بعض گھروں میں کچھ خطرناک اسلحے رکھے ہوتے ہیں جو ابا تو اپنے جیب میں لے کے گھومتے ہیں، بڑے بھیا گلے میں ٹانگے رہتے ہیں، ہر وقت ساتھ رہتا ہے. اور گھر میں چھوٹا سا بھتیجا بھی تھا، اس نے جیسے اسے ہاتھ لگایا دوڑا اور تم مت چھونا. بھائی ابا جی بھی انسان ہی ہے، بڑے بھیا بھی انسان ہی ہے، یہ چھوٹا بچہ بھی تو انسان ہی ہے. تو اگر آپ لے کے پھر سکتے ہیں اسے کیوں منع کر رہے ہیں؟ صاحب انسان ہونے کے لحاظ سے ٹھیک ہم سب انسان ہیں، مگر ابھی وہ اتنا چھوٹا، اسے پتا نہیں کہاں استعمال کرنا کہاں نہیں استعمال کرنا ہے. ارے اگر اس کے ہاتھ میں دیا خطرہ ہو جائے کہ اپنے کو نہ مار لے، کسی گھر میں کسی کو نہ مار دے، تو بات کچھ تھوڑی سمجھ میں آئی کہ انسان کے اختیار میں شے دی جاتی ہے مگر اس کی صلاحیت کو دیکھ کر دے دیتا خدا تو ذرا سے مسئلے میں آگے کتنے مر جاتے، کہاں کیا حال ہو جاتا. اب دے رہا ہے تو ایسے کے اختیار میں دیا جائے کہ شدید ترین دشمن ہے، سینے پہ سوار ہے، کل غلبہ ہے، مگر ذرا سے اس نے گستاخی کی، اپنا اختیار نہیں استعمال ہوگا، اپنا پاور نہیں استعمال ہوگا، اپنی طاقت نہیں استعمال ہوگی. جسے اپنے نفس پر اتنا کنٹرول ہو کہ خود کچھ نہ چاہے سوائے وہ کہ جو خدا چاہتا ہو، تو ایسی ہستی کے اختیار میں دیا جائے تو پھر انسانی وقار سلامت رہتا ہے. مجھے شکر کہنے دیجئے، لاکھوں سلام ان ذوات مقدسہ پر جن کے اختیار میں قدرت نے چیزیں دے کر کے انسانی وقار کو سلامت رکھا ہے. ورنہ اپنا مخلوق ہمیں تانا دے کہ تم کیسے اعلیٰ ہو، تمہارے اختیار میں ہم نہیں رہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد. نہ ہوتی ادنا مخلوق تارک کیسے انصاف لیتے؟ ہم تمہارے اختیار نہیں، تمہارا قبضہ ہمارے اوپر نہیں. ہے کہ انسان اشرف الخلق کہتے ہو، کیسے اعلیٰ ہو؟
مگر ہاں یہ سارا ناز و غرور تمام مخلوقات کا آ کے ٹوٹتا ہے ان ذوات مقدسہ کے در پر. ہم اپنے آپ کو فرشتہ صفت بن جانے میں کمال سمجھتے ہیں، مگر بڑے بڑے فرشتے ان کی بارگاہ میں سر جھکانے میں اپنا کمال سمجھتے ہیں. اگر یہ ذاتیں نہ ہوتی تو فرشتے تانا دیتے ہیں بڑے انسان بڑے تمہارا فرشتہ کمال کر رہا ہے ہم سے کس قابل ہو. مگر ہاں ان ذوات مقدسہ نے ہمارے انسانی وقار کو محفوظ رکھا ہے کہ جن کے دروازے پہ فرشتے سائل بننے میں اپنا فخر محسوس کرتے ہیں، ان کے در پہ آ کے مانگنے میں فخر محسوس کرتے ہیں. اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر انسانی وقار سلامت رہتا ہے، آدم کا وقار محفوظ رہتا ہے. اور یہ کہنے پر ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ در نہ ہوتا یقین جانیے پھر کوئی وقار انسانی کا محافظ نظر نہ آتا. اگر اب یہ تکبیر میں کسی کی موت آ جائے اور پھر اجابت سے زندہ ہو جائے تو گھبرائیے گا نہیں، یہ اس اعلیٰ درجے کے انسان کے اختیار کی بات ہے. اب اس میں کہیں کوئی یہ نہ بہک جائے صاحب کیا ہوا کہ اللہ نے اپنے کام ان کے ہاتھ میں دے دیے ہیں. آیت کی ویسے بڑی مرتب ہو جاتی ہے کبھی کبھی. خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، تو موت حیات اس کے اختیار میں ہے. زندہ وہ کرے مردہ وہ کرے، یہ کون سی بات ہو گئی؟ میں نے بھی اختیار کی بارے میں تو ادنا مخلوق ہے لہذا اختیار میں ہونا چاہیے. اگر استعمال ہوا ہے اور ایسا ہوا معاملہ جناب عیسیٰ زندہ کرتے تھے. جناب عیسیٰ لوگوں کو پورا عالم اسلام مانتے نہیں مانتا. جناب عیسیٰ مردہ زندہ کرتے تھے، سب مانتے ہیں، ہر مسلمان مانتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب عیسیٰ بندے نہیں تھے، انسان نہیں تھے. یا پھر مان لیجیے فقیر کا تو بھی اللہ کے نعوذ باللہ اگر آپ کو قبول کریں عیسائی اعتبار سے. اگر اللہ کا بندہ کسی مردے کو زندہ کر رہا ہے، مردے کو مردہ کر رہا ہے، اس میں نہیں تھا کہ اس کی قدرت میں کوئی فرق پڑ گیا. تو آپ اس زاویے میں دیکھیں کہ اس کے ایسے چنندہ بندوں میں اتنی صلاحیت ہے. اور بات یاد رکھیے گا، روح نکالنے اللہ نہیں آتا. وہ کہتا ہے کہ بے شک ہم زندہ کرتے ہیں، ہم موت دیتے ہیں، مگر بھیجتا ملک الموت کو. ملک الموت وہ لے آتے. تو یہ ملک الموت کا بھیجنا کیا نعوذ باللہ استغفر اللہ اللہ مجبور ہو گیا، اللہ عاجز ہو گیا؟ نعوذ باللہ نہیں. ملک الموت کو بھیج کر کے روح کو نکلوانا یہ اس کی قدرت کے خلاف نہیں ہے، یہ اس کی قدرت کا ایک مظہر ہے کہ وہ اپنے امور دوسروں کے ذریعے انجام دلاتا ہے. اور یہ دوسروں کو ذریعہ بنانا اپنے کام کے لیے یہ اللہ نے انجام دے کر کے بتا دیا کہ اگر میں اپنے کام کے لیے کسی کو ذریعہ بناتا ہوں تو کیا تم ہم سے بڑے ہو گئے کہ اپنے معاملات بغیر کسی ذریعے کے ہم تک بھیج دیا کرو؟ صلوات پڑھو محمد. ایک سسٹم بنایا ہے، نظام رکھا ہے، یہ اس کی قدرت کے خلاف نہیں ہے، یہ اس کی وحدانیت خلاف نہیں ہے. اس نے آپ کو تیرے آسان لفظوں میں کہہ دوں بلکہ اس نے ہمیں خلق کرنے کے لیے بھی وسیلہ بنایا ہے. نہیں بنایا ہمیں بغیر وسیلے کے بھیج دیا اس نے. ایسی صاف صاف نے کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل. اے لوگوں ہم نے تمہیں خلق کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سے. خالی سیدھے سیدھے بھیج دیا ہوتا، لیکن شاید قدرت آواز دے. وہ قادر ہوتے ہوئے زمین و آسمان بنانے میں کتنے دن لگائے؟
شے بتائیے کن فیکون کی منزل میں کام ہوتا ہے تو 6 دن کا آئے گا وہاں تو صرف ارادہ ہو شاید وجود میں آتی ہے، پھر 6 دن کا کے لیے لگا دیا، یہ بحث بیان بہت دقیق ہو جائے گی، آسان پورا جواب کے سامنے۔ اس کا مطلب یہ ہے قدرت اپنے مقام پر مگر ہر شے کے لیے انہوں نے نظام معین کیا ہے، ایک سسٹم رکھا ہے، ایک انسان کو نطفے سے لے کر کے وجود باہر خارج ہونے تک، کائنات میں آنے تک ایک 9 ماہ کی مدت کیوں رکھی اس نے؟ وہ تو ارادے سے انسان تک ہو جاتا مگر نہیں، ایک نظام رکھا، ایک انسان کو کائنات میں وجود دینے کے لیے وہ زواج ہو اور پھر ایک مرد اور ایک عورت جمع ہو، اس کے بعد کوئی انسان وجود میں آئے، کیا ضرورت تھی اس کی؟ جیسے آدم آئے ویسے ہم سب آ جاتے نہیں، اس نے نظام کا پابند بنایا۔ اس کا مطلب یہ قدرت اس کی اپنے مقام پر ہے، اس نے ہر شے کے لیے ایک نظام رکھا ہے، ایک سسٹم رکھا ہے، ہر شے اسی سسٹم کے تحت وجود میں آتی ہے۔ عزیزان محترم، جب ہر شے کے لیے نظام ہے، اسی لیے انسان کی خلقت میں بھی ایک مکمل نظام رکھا گیا۔ آپ سوچیں، اب میں کہنا چاہ رہا ہوں، ایک انسان کو منظم کرنے میں، ایسن تقویم پہ خل کرنے کے لیے، اس کی تقویم کو مرتب کرنے کے لیے 9 ماہ لگ گئے۔ اب یہ 9 ماہ بہرحال جو میڈیکل کے لوگ ہیں بخوبی سمجھ سکیں گے اس چیز کو، ایک انسان کے جسم کے اندر کتنی مقدار میں شکر رکھنی ہے، کتنی مقدار میں نمک رکھنا ہے، کتنی مقدار میں اس کے اندر لوہا رکھنا ہے، کتنی مقدار میں اس کے اندر جو ہے وہ تانبا رکھنا ہے، کتنی کیلشیم رکھنا ہے، یہ جتنی چیزیں بہرحال پورا ریلائز کرنا پڑے اس کو، کتنی مقدار میں کیا کیا چیز رکھی جائے کہ انسان کا مکمل وجود سلامت رہے، یہ کون مرتب کرتا؟ ابھی اس کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے؟ ذرا سا مقدار کم زیادہ ہو جاتی ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، وہ ذرا سی مقدار بڑھ جائے تو دقت، کم ہو جائے تو دقت۔ اس کا مطلب اتنے اچھا یہ چیزیں کہاں ہے؟ ظاہراً وہ خون دکھتا ہے ہمیں، جو دکھنے میں ایک ہی رنگ کا ہے، اس میں کتنے رنگ کی چیزیں ملائی ہیں خالق نے، اور کیسے کیسے اسے مرتب کیا ہے۔ میں ایک فکرہ کہوں، آج تک پوری دنیا، تمام کائنات کے اہل سائنس اس انسانی وجود پر، انسان جو پروڈکٹ اللہ نے بنایا، اس کے ایک ایک حصے پر ریسرچ کر کے کچھ نئی چیزیں بنانے لگے ہیں۔ اس کی طاقتوں پر، اس کی صلاحیتوں پر تحقیقیں ہوئی۔ آنکھ کی طاقت انسان کی محسوس کی گئی، کیمرے وجود میں آ گئے، لیکن آپ کے ان چمڑوں کی، ہاتھ کی ٹچ اسکرین کی جو قوت ہے، حساسیت ہے، اسے محسوس کیا، آپ کے سامنے ٹچ اسکرین موبائل آنے لگے۔ یہ تحقیقات ہے، آپ جملوں میں کہہ دوں، اللہ نے ایک انسان بنایا، ایسے نظام پہ خلق کیا، اس کے ایک ایک حصے کے اسپیشلسٹ بنتے ہیں۔ کان والا الگ ہوگا، آنکھ والا الگ ہوگا، دانتوں والا الگ ہوگا، گلے اور کان کے ناک کے لیے الگ ہوگا، پیٹ والا الگ ہوگا، دل والا الگ ہوگا، ایک ایک پارٹ کے لیے الگ الگ ریسرچ کر کے اپنے آپ کو فخریہ ڈاکٹر، اتنی محنت کر کے پڑھنے کے بعد کیا ہوئے صاحب؟ خالی کان کے ڈاکٹر۔ اور اب پورا عالم انسانیت ان کے اس تحقیق اور ریسرچ اور ڈگری کو دیکھتے ہوئے بڑے ادب و احترام سے ان کے سامنے، ڈاکٹر صاحب یہ تکلیف ہے ذرا دور کر دیجئے، بڑا احترام سماج میں، بڑا احترام معاشرے میں، انسانی پیکر کے کسی ایک حصے کا کوئی ڈھنگ سے عالم بن جائے تو پڑھا لکھا معاشرہ اس کے سامنے سر جھکاتا ہے، اس کی عزت و تکریم کرتا ہے کہ ہاں یہ اس چیز کے ماہر ہے۔ عزیزان محترم، کیا کہوں اگلے انسانی کو، ان کے سامنے تمام علوم کا ماہر علی جیسی ذات ان کے سامنے موجود رہی اور اس کے بعد بھی کوئی احترام نہ کر پایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو علم کی قدر نہیں تھی، ورنہ علی جو
جھکنا چاہیے تھا. اگر یہاں تک بات واضح تو پھر مجھے کہہ لینے دیجیے. اگر علی جیسی ہستی کے علم کے سامنے باشعور انسان کو جھکنا چاہیے تھا تو علی کے خالق کے سامنے بدل گئے اولا جھک جانا چاہیے. صلوات پڑھے محمد. وہ کر کے دیکھے تو صحیح. وہ خالق موت و حیات زندگی بھی خلق کی, موت بھی خلق کی, اور اس کے بعد خلق کیوں کی مانی. بات ایک اور ہے, میں کہا کروں گا یہ کیوں پیدا کیا ہے. جب واپس بلانا ہی تھا بھیجا کیوں تھا, کائے کے لیے. مقصد خلقت موت و حیات کیا ہے پروردگار. آیت میں خدا کہتا ہے لیبلوکم, تاکہ تمہارا امتحان لے, تمہیں آزمائے. سے بھیجا ہے آزمانے کے لیے. اب بات سمجھ میں آئی کہ اللہ نے ہم سب کو اس دنیا میں کیوں بھیجا. آزمانے کے لیے, امتحان لینے کے لیے, آزمائش کے لیے, چیک کرنے کے لیے. ہوتا ہے نا کہیں کبھی واقعات بہت سنا کہانی, جس سے آپ لوگوں نے کہ گھر کے بزرگ نے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے بچوں کا امتحان لیا. کائے کا امتحان لیا بھائی. کسی نے پیسے دے دیے کچھ, تو اتنے پیسے رکھو, 2 دن بعد آنا بتانا کہاں خرچہ کیا. پیسے کیوں دیے تھے؟ امتحان کے لیے. کیا چیک کرنا چاہتے ہیں آپ؟ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پیسوں کا کس نے صحیح استعمال کیا, کس نے غلط استعمال کیا. باپ نے بچوں کو کچھ چیزیں دی, لے جاؤ اسے, 4 دن بعد آنا, پھر ہم پوچھیں کہاں خرچ کیا تم. کیوں بھیجا آپ نے اسے؟ چیک کرنے کے لیے, اسے خرچ کرنے کی صلاحیت کیا ہے, کہاں خرچ کرتا ہے, اس کا دماغ چیک ہو جائے گا, اس کی صلاحیت سمجھ میں آ جائے گی, اس کا شعور سمجھ میں آ جائے گا, کون کتنا باشعور ہے, ملے ہوئی دولت کو کیسے خرچ کرتا ہے, کہاں خرچ کرتا ہے, کتنے فائدے میں لاتا ہے, کتنا گھاٹا کراتا ہے. یہ سب آزمانے کے لیے باپ نے بیٹوں کو کچھ دیا. جب بچے پلٹ کر کے آئے تو ظاہر بات ہے باپ سوال کرے گا نا, بیٹا جو دیا تھا کہاں خرچہ کیے ہو. وہ جیسا جیسا بتائے گا ویسے ہی صلاحیت آشکار ہوتی جائے گی اور ویسے ہی درجے ملتے چلے جائیں گے. کاش میری بات آسان ہو جاتی ہے آپ کے لیے. خالق کائنات نے تمام انسانوں کو زمین میں بھیجا کائے کے لیے, آزمانے کے لیے بھیجا ہے. جاؤ یہاں عمل انجام دو, کرو, یہ دنیا مسئلہ آخرت ہے, یہاں کھیتی کرو, محنت کرو, مزدوری کرو, پھر ہم تمہیں بلائیں گے. بلائیں گے تو پوچھیں گے نا کہ کیا خرچہ کیا تھا, جو جوانی دی تھی کہاں خرچ ہوئی, بڑھاپا کہاں خرچ کیا, جو دولت تھی کہاں خرچ کی. اب جیسا جیسا بتاتے جاؤ گے صحیح خرچہ کیا بلند درجہ مل جائے گا, غلط خرچہ کیا اس کے اعتبار سے حساب کتاب ہو جائے گا. صلوات پڑھے محمد. کہا کہ ہم نے بھیجا کیوں, تاکہ آزمائیں, لیبلوکم, تمہارا امتحان لے. کس بات میں امتحان ہوگا؟ ایکم احسن عملا, تم میں اچھا عمل انجام دینے والا کون ہے. میرے آسان ترجمہ میں لڑائی, اچھا عمل, حسین عمل, خوبصورت عمل. زیادہ عمل نہیں چیک کرنا. لفظ احسن یہ اپنے آپ میں بہت عجیب قیمتی ٹکڑا ہے. تم نے زیادہ کس نے کیا یہ نہیں ٹیسٹ ہوگا, تم نے اچھا کس نے کیا وہ چیک ہوگا. اب آسان جملوں میں کہہ دوں, امتحان کا سوال تھا, جواب لکھتے لکھتے ایک بچے نے ماشاءاللہ کافی بھر دی, مگر اصل مطلوب سوال کا جواب نہیں آیا, پوری کاپی میں گئی. جو جواب مطلوب تھا وہ نہیں آیا, کاپی پوری بھر گئی. مگر وہیں دوسرے بچے نے شاید ایک صفحے میں ہی
اصل سوال کا جواب مکمل تحریر کر دیا. ظاہراً صفحے اس کے زیادہ تھے. اب کسی ایسے ویسے بورڈ پہ چیک ہونے والی کاپی ہوتی تو پرچہ دیکھ کر کے نمبر مل جاتا. اتنے صفحے بھرے اتنے اب یہاں تو انہوں نے دیکھا تھا کہ آیا جواب بھی ہے کہ نہیں ہے, عبارت کی ترتیب صحیح ہے کہ نہیں ہے, استعمال کیے ہوئے حروف کے شوشے برابر ہیں کہ نہیں ہیں, حروف میں فاصلے صحیح سے مرتب ہیں کہ نہیں ہیں, خط بہتر ہے کہ نہیں. وہ یہ سب چیک کر رہے تھے. ہم پرچہ بھر کے چلے آئے. شوشے برابر ہے کہ نہیں. اگر شوشے کا مطلب نمبر کر جاتے تھے تو کیا ہوگا؟ جتنے پرچے بھرے وہ مطمئن ہم نے پوری کاپی بھری, پاس تو ہو ہی جائیں گے. اور چیک کرنے والا بالکل عدل و انصاف کے پیمانے پہ دور کر کے چیک کرنے بیٹھا تھا. تو کافی نہیں دیکھنا ہے جواب ہے کہ نہیں ہے, وہ دیکھنا ہے. اس ایک پرچے میں جواب دینے والے کو نمبر ملیں گے کہ پوری کاپی والے کو ملیں گے؟ سیدھی سی بات ہے, جہاں کاپی کا حسن دیکھا جا رہا ہوگا جواب کا حسن دیکھا جائے گا, وہاں کثرت نہیں دیکھی جائے گی, کیفیت دیکھی جائے گی. تو یہی حال ہمارا بھی. خدا کہتے ہیں تمہارے اعمال میں کثرت نہیں دیکھنے آئے ہیں, تمہارے اعمال کا حسن چیک کیا جائے گا. عمل میں خلوص کتنا تھا, لوجہ اللہ تم نے کتنا کیا تھا, فقط ثواب کے لیے کون کون سا کام کیا تھا, کتنا کام دکھانے کے لیے ہوا تھا, کتنا کام آخرت کے لیے ہوا تھا. یہ چیک ہوگا. آسان دنوں میں کہہ دوں, اب یہ حسن کوئی معیار تو ہونا چاہیے نا. اب یہ پیسہ اور سبجیکٹ جائے گی, کس معیار پہ ہمارے عمل کو چیک کیا جائے. کوئی حسین عمل ہو اس سے تقابل کرے کہ ہمارا بھی اتنا اچھا ہے کہ نہیں ہے. اب اعمال کی دنیا میں اگر ہم چلے گئے تو ظاہر سی بات ہے وہ ذوات مقدسہ جنہیں خدا نے منتخب کر رکھا ہے ان کے اعمال سے کون مقابلہ کر سکتا, ان کے عمل کا حسن بھلا کون پا سکتا. جہاں عمل میں کیفیت یہ ہو کہ صرف اور صرف خدا, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اگر مصلی پہ کھڑے ہو جائیں تو دل کی نگاہوں سے خدا دکھائی دے رہا ہو, اگر محو عبادت ہو جائے تو تیر قدموں سے نکال لیا جائے, احساس تک نہ ہو رہا ہو, اور اس کا مقابلہ کون کرے گا. مگر میں نے جو پڑھا اور وہاں سے سنا وہ یہی ہے کہ میدان محشر میں اللہ اکاؤنٹنٹ نہیں رکھے گا, میزان نصب ہوگا, ترازو رکھا جائے گا. ترازو کون والا؟ یہ لال تولنے والا, چاول تولنے والا ترازو ہوگا. بھائی دیکھیے, تولنے کے لیے ہر شے کے اعتبار سے ترازو بدل جاتا ہے. جس ترازو پہ آپ گیہوں چاول تولتے ہیں اس پہ سونا نہیں تولا جاتا. جس ترازو پہ سونا اور ہیرا تولا جاتا ہو وہاں کمرے کا ٹمپریچر نہیں تولا جاتا, اور جس ترازو سے بدن کا ٹمپریچر تولا جاتا ہے اس سے آکسیجن لیول نہیں چیک کیا جاتا. جیسی شے ہوتی ہے ویسا میزان ہوتا ہے. کہتے سب کو میزان, کہتے سب کو ترازو ہے. کہہ لیجیے اپنا. اب جب یہاں عمل تولنے کی بات ہوگی, پھر عمل میں حسن تولنے کی بات ہوگی, تو پھر میزان خدا نصب کرے گا. شاید اس نے کہا کہ ذات علی ہوگی جسے میزان قرار دیا جائے گا. جس کے عمل کو مولا علی کا ہاں یہ اچھا ہے وہ اچھا, جسے اگر خراب ہے وہ خراب ہو جائے گا. محترم, آپ نے بڑی حوصلہ افزائی کر دی, مجھے اس کی امید تو نہیں تھی. بہرحال میں ایک بات کہنا چاہوں گا, جب انہیں فیصلہ کرنا ہے آپ خوش ہو گئے, اور اپنے گریبان میں ہم جھانک کے دیکھ تو لیں
کوئی ایک عمل ایسا ہے جو علی کے سامنے رکھے دیکھو مولا اچھا ہے کہ نہیں اچھا ہے. اگر ہمیں دکھانا ہو تو ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہمارے پڑوسی آپ تو اچھا ہے ٹھیک ہے تو بڑھیا ہے آپ نظام ہمارے سب ٹھیک ہے. وہاں دکھانا ہے مولا دیکھیے اچھا کہ نہیں اچھا. کوئی ایک عمل زندگی میں ہے جسے ہم مولا کے سامنے سے مولا دیکھ لیجئے ہم نے یہ کیا ہے کیسا ہے. گرامی جس مولا سے عقیدت ہے جس سے محبت ہے جو قصیر النار والجنہ ہے اس علی کی بارگاہ میں کوئی عمل تو ایسا زندگی میں انجام دے دو کہ ان کے سامنے رکھ کر کے سرخرو ہو جاؤ مولا کہ ہم نے بھی کچھ کیا ہے. ہر انسان کو اپنے وجود سے بات کرنا چاہیے کہ آیا ہم نے اپنی زندگی میں کچھ ایسا کیا کہ نہیں کیا جس سے نگاہ مولا علی میں سرخرو ہو سکے. میں نے میدان محشر کی بات کر دی اور پہلے آ جائیے آپ. ہم سب کا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے کہ جب روح نکلنے لگتی ہے انسان کی بندہ مومن کی تو ملاقات کس سے ہوتی ہے. عقیدہ ہے کہ نہیں ہے نا واقعی ہے. شک نہ پڑیے ہاں ملاقات تو مولا علی سے ہوئی ہے. التجا سے کتنی سے علی والوں سے